بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ویڈیو کا مقصد ہے کہ بپا جانی اپنے عقیدہ کے مطابق مطلب کہ معاویہ کو ابو بکر اور عمر عثمان سے بھی افضل سمجھتا ہے۔ کس معاملے میں؟ بردباد اور سخی ہے جی معاویہ بن ابی سفیان ابو بکر اور عمر سے بھی، مطلب کہ شیعہ لوگ تو ابو بکر عمر کو نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے بھائی، ہم لوگ نہیں مانتے، تو یہ تو مانتے ہیں نا، اس لیے ہم کتابیں بھی انہی کی دکھاتے ہیں اور کرتوت بھی انہی کے بتاتے ہیں۔ تو آج ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ جو بپا جانی ٹی وی پہ بیٹھ کے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جو بکواس کرتا ہے، کہ کہتا ہے کہ علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے، اور یہ بکواسیں کرتا ہے یہ اپنے عقیدے کے مطابق، تو یہ اپنے عقیدے میں اپنی کتابوں میں معاویہ کو ابو بکر عمر سے بھی افضل سمجھتا ہے۔ یہ تو اس کی یہ حالات ہیں، اس کی جاہلیت کی۔ تو آج ہمارے پاس ہے جی یہی کتاب الحدیث موضوعہ فی فضائل معاویہ، معاویہ کی شان میں 72 روایات کا ربط، قاری تلیف ہے جی قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی، مکتبہ باب العلم اردو بازار لاہور کی چھاپ ہے۔ اس کے ہم صفحہ نمبر چلتے ہیں 106 پہ اور 107 پہ، اور یہ باب ہے جی الحدیث موضوعہ فی فضائل معاویہ۔ تو اس کے اندر یہ ایک حدیث لے کے آیا ہے یہاں پہ کہ میری امت میں معاویہ بن ابو سفیان سب سے بردبار اور سخی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو انہوں نے اس چیز کا یعنی کہ آگے مطلب نکالا ہوا ہے کہ یہ حلیب اور بردبار اور سخی سے کیا مراد ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ عاجز آپ حضرات سے یہ سوال کرنے کے جواب میں محروم ہی رہیں گے، کیونکہ ہمارے یہ مہربان اس سے قبل معاویہ کو حلم میں ابو بکر سے بھی افضل کہہ چکے ہیں اور باقاعدہ خلیفہ اول کا نام لیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو حلم میں زیادہ سخاوت و شجاعت وغیرہ بھی ہو وہ زیادہ ہوتا ہے، اس سے سخاوت شجاعت و حلم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ کہ قرآن مجید میں سیدنا اسماعیل کو حلیم فرمایا گیا ہے۔ بہرحال امیر اہل سنت کیا لکھتے ہیں جی، سیدنا محمد ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ سیدنا معاویہ لوگوں میں سب سے زیادہ حوصلہ مند اور سب سے زیادہ حلم اور طبع ہے۔ حاضرین مجلس نے عرض کیا کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر سے بھی زیادہ؟ تو سیدنا ابن عمر نے فرمایا صدیق اکبر اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے تو حضرت معاویہ سے بہتر اور افضل ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ زیادہ حلیم اور بردباد ہیں۔ فضان معاویہ صفحہ نمبر 43-44۔ تو یہ ہے جی بپا جانی کی گستاخیاں ان کے اپنے مذہب کے مطابق۔ ایک دن میں اس کا کلپ دیکھ رہا تھا تو یہ کہہ رہا تھا جی مولا علی کا تو چوتھا نمبر ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ تو بھائی تو کون سا مسلمان ہے؟ تو دوسروں کو مسلمانوں کے عقیدے بتا رہا ہے، پہلے خود تو پوچھنا دیوبندی اور بریل اور وہابیوں کے نزدیک تو مسلمان تجھے سمجھتے ہیں جو تو مسلمانوں کے عقیدے بتا رہا ہے لوگوں کو۔ آگے کیا چلتے جی، یہ مصنف آگے یہ حدیث لے کے آئے، وہ کہتا ہے کہ جب تیرا حیا نہ رہا تو تو جو چاہے مرضی کر۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے جی اس کا 3483 اور 3484 حدیث نمبر ہے کہ جب تیرا حیا نہ رہا تو تو چاہے جو مرضی کر۔ بپا جانی تو چاہے جو مرضی کر، جب تیرے میں حیا ہی نہیں ہے نا تو تو جو مرضی کر، یعنی بے حیا باش اگرچہ خواہ کن، یہ خواہی کن۔ یہ روایت السنہ الخلال کی روایت نمبر 681 ہے۔ اس میں فقط ابو بکر پر ہی نہیں عمر پر بھی فوقیت کا ذکر ہے۔ امیر اہل سنت کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روایتاً اور درایتاً دونوں صورتوں میں باطل ہے۔ سند اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن عبد الملک بن جڑی مجہول ہے، لہذا ممکن ہے کہ یہ گل اسی نے کھلایا ہو۔ درایتاً اس لیے باطل ہے کہ خود اس حدیث کا راوی سیدنا ابن عمر معاویہ کو اس حد تک غیر حلیم سمجھتے تھے کہ وہ اس دربار میں سچ بولنے سے بھی گھبراتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 418 میں ہے کہ ایک مجلس میں معاویہ نے کہا جو شخص ہم سے زیادہ خلافت کا حقدار ہو وہ ذرا اپنے سینگ تو نکالے، یعنی سر تو اٹھائے۔ ابن عمر اس موقع پر اظہار حق سے رہ گئے تھے، خود انہی سے سن لیجئے۔ وہ فرماتے میں ڈر گیا کہ میری بات سے زیادہ تفریق پیدا نہ ہو، حتیٰ کہ خون ریزی تک نوبت آ پہنچے گی۔ یہ دیکھیں جی صحابہ کے کردار، اور یہ معاویہ کو حلم اور بردبار کہہ رہے ہیں، اور میری بات کا کوئی اور مطلب لیا جائے گا۔ سو میں نے جنت کو میں اپنے اجر کو یاد کیا اور خاموش برتی۔ حبیب نے کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور بچا لیا۔ بخاری کی حدیث نمبر ہے جی 560 اور حدیث نمبر ہے 4108۔
حلیم بردبار کے سامنے تو کوئی عام شخص بھی سچ بولنے سے گھبراتا نہیں۔ ابن عمر گھبرا جائیں جو انہیں اپنے والد ابو بکر سے بھی زیادہ حلیم مانتے تھے، اور امیر اہل سنت کی تحقیق سے روگردانی کرنے سے بھی خوف زدہ ہیں، لیکن ہمارے سامنے ایسے حقائق بھی ہیں جو ان کے مدعو کے سامنے سچ بولنا دشوار تھا اور ان کے مفاد کے خلاف ہوتا۔ چنانچہ متعدد علماء کرام سیدنا حسن بصری سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ہے جی، حسن بصری کیا فرمایا جی، لوگوں نے معاویہ کی مجلس میں کسی چیز کا ذکر کیا تو اس میں خوب بحث کی، لیکن احنف بن قیس خاموش رہے۔ اس پر معاویہ نے انہیں کہا، اے ابو بکر تم بھی کچھ بولو۔ انہوں نے فرمایا، اگر میں جھوٹ بولوں تو خدا کا ڈر ہے، اگر سچ بولوں تو تمہارا ڈر ہے۔ شاباش۔ تہذیب الکمال میں بھی مل جائے گا، تاریخ دمشق میں بھی مل جائے گا، طبقات کبریٰ میں بھی ہے جی، کامل میں بھی ہے، سیر اعلام النبلا میں بھی ہے جی، خیر کافی ان کی عقد الفرید وغیرہ یہ مشہور کتابوں کے نام لے لیے ہیں میں نے۔ اگر احنف بن قیس انہیں شیخین کریمین سے بھی زیادہ حلیم سمجھتے تو ان کے سامنے اظہار حق سے کیوں خوف زدہ ہو گئے؟ شاید کوئی شخص اس کی یہ تعویل کرے کہ احنف بن قیس سکوت کے عادی تھے، اس لیے انہوں نے وہ کہا جو کہا، لیکن یہ تعویل باطل ہے، اس لیے کہ وہ حق گو تھے، اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ کوئی حق گوئی آسان تو کوئی بات نہیں ہے۔ خیر تھی، چلے آگے پڑھ ہی لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ احنف بن قیس فرماتے ہیں، جو سیدنا عمر کے جلال بڑے دربار میں بھی حق گوئی سے رہ نہ سکے۔ چنانچہ امام ابن سعد لکھتے ہیں کہ سیدنا عمر نے بنو تمیم قبیلے کا ذکر کیا تو ان کی مذمت فرمائی۔ بنو تمیم میرے خیال میں ابو بکر کا قبیلہ ہے جی۔ اس پر حضرت احنف نے کھڑے ہو کر کہا، امیر المومنین مجھے بولنے کی اجازت دیجیے۔ بولیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بنو تمیم کا ذکر کیا تو پورے قبیلے کی مذمت کر دی، حالانکہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح لوگ ہی ہیں، لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر نے فرمایا، آپ نے سچ کہا۔ پھر سیدنا عمر نے خوبصورت طریقے سے معذرت کر لی۔ امیر اہل سنت نے اپنی پیش کردہ روایت معاویہ کو فاروق اعظم سے بھی زیادہ حلیم کہا، لہذا عوام الناس کو بتایا جائے کہ وہ کیا کریں۔ آیا کہ احنف بن قیس تابع کے عمل کے مد نظر ہیں یا سیدنا عمر کو زیادہ حلیم تسلیم کریں؟ موقف تھے کہ خیر یہ تو ان کا ایک اپنا قول ہے، یہ تھی ان کی اصلیت کہ یہ معاویہ بن ابی سفیان کو یہ بپا جانی ابو بکر اور عمر سے بھی افضل سمجھتا ہے، اور یہ ہے ان کی اصلیت۔ باقی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے نا تو اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ یہ بپا جانی کے قادری بوائز جو بیٹھتے ہیں نا ان کو تھوڑی سی عقل آئے کہ یہ کیا لوگوں کو دین بتا رہے ہیں۔ بغض علی میں انہوں نے کیا کیا چیزیں گھڑ لی ہیں۔ اللہ لعنت کرے اس ٹولے پر کہ جنہوں نے اہل بیت کے بغض میں یہ حرکتیں شروع کی ہیں۔